السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 183 ایپیسوڈ نمبر 183 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 570۔ والی خراسان۔ والی خراسان اسماعیل ابن محمد فرماتے ہیں کہ میں ایک روز سمرقند میں درباری معاملات اور مقدمات میں مصروف تھا کہ یکایک شیخ الاسلام عالم ربانی حضرت محمد ابن نصر ماروزی تشریف لے آئے۔ میں نے ان کو دیکھا تو تعظیماً کھڑا ہو گیا اور ادب سے لا کر اپنے پاس بٹھایا۔ وہ کچھ بات چیت کر کے واپس تشریف لے گئے تو میرے بھائی اسحاق نے مجھ سے کہا کہ تم رعایا کے کسی آدمی کے آنے پر تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہو۔ مقصد یہ ہے کہ انکسار سلطنت کے وقار کے خلاف ہے۔ والی خراسان کہتے ہیں کہ اسی رات میں نے خواب میں دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور میرے بازو کو پکڑ کر مجھ سے فرماتے ہیں کہ تمہاری اور تمہاری اولاد کی سلطنت محمد ابن نصر کی تعظیم کے سبب ہم دائم الثبوت یعنی اس کی سلطنت اس کی زندگی تک قائم رہے گی ہم نے کر دیا، اور تمہارے بھائی اسحاق کا ملک عنقریب چھین لیا جائے گا، کیونکہ اس نے محمد ابن نصر کی تخفیف کی۔ سبق معلوم یہ ہوا کہ اولیاء کی تعظیم و تکریم سے خدا و رسول کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی مقبول حق کے لیے قیام تعظیمی کرنا جائز ہے۔ پھر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے قیام کیا جائے گا تو کیوں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے خوش ہوں گے اور خدا بھی خوش ہوگا۔ یہ بھی پتا چلا کہ ہمارے ہر اعمال کا آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو جاتا ہے۔ حکایت نمبر 571۔ سکندر اور چین کی شہزادی۔ سکندر رومی جس وقت فتوحات حاصل کرتا ہوا ملک چین پہنچا تو چین کی شہزادی نے پہلے سے سکندر کی تصویر اتروا کر منگا رکھی تھی۔ اسی وجہ سے شہزادی سکندر کو پہچانتی تھی۔ سکندر نے فوج کو شہر کے باہر ٹھہرایا، خود لباس بدل کر فقیر بن کر شہر میں داخل ہوا اور شاہی محل تک جا پہنچا۔ شہزادی نے اس فقیر کو پہچان لیا کہ یہ فقیر حقیقت میں سکندر بادشاہ ہے۔ اس نے حکم دیا اس فقیر کو گرفتار کر کے 3 دن تک قید خانے میں بند رکھیں، ایک دانہ کھانے کو نہ دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ چوتھے روز شہزادی نے سکندر کو قید خانے سے طلب کر کے اپنے سامنے بٹھا کر لاکھوں روپے کے موتی اور جواہرات اس کے سامنے رکھ دیے اور کہا اسے کھائیے، مگر سکندر نے بھوک کی شدت سے اس کی طرف نگاہیں بھی نہ کی۔ اس کے بعد شہزادی نے جو کی روٹی سکندر کے سامنے رکھی، وہ روٹی سکندر نے کھا کر پانی پی لیا۔ تب شہزادی نے کہا ان بیش قیمتی جواہرات کی طرف آپ نے توجہ نہ فرمائی، یہ آپ کو بیکار نظر آئے تو اے بادشاہ ایسی بیکار چیز کے لیے کیوں دنیا کو قتل کرتا پھرتا ہے؟ جا قناعت اختیار کر۔ یہ نصیحت سن کر سکندر نے ملک چین سے اپنی فوج کو ہٹا لیا۔ سبق صرف 3 روز کے قید خانے کی تکلیف نے کروڑوں روپے کے جواہرات کو بیکار کر دیا۔ صرف جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا کام آیا۔ اسی طرح ایک روز قبر کے قید خانے میں یہ سب دنیاوی جاہ و جلال اور یہ جو کی روٹی وغیرہ سب کچھ بیکار ہو جائے گا اور وہاں صرف نیک اعمال ہی کام آئیں گے۔ حکایت نمبر 572۔ سکندر اعظم اور ایک قزاق۔ سکندر اعظم کے سامنے ایک دفعہ قزاق پیش کیا گیا جس کی لوٹ مار سے سارے ملک میں آفت مچ رہی تھی۔
یہ شخص بڑی مشکل سے گرفتار کیا گیا تھا۔ سکندر کے ساتھ اس کی حسب ذیل دلچسپ گفتگو ہوئی۔ سکندر نے کہا، کیا تو تھیرس کا قزاق ہے جس کی لوٹ مار کا ملک بھر میں چرچا ہے؟ قزاق نے کہا، میں تو تھیرس کا ایک باشندہ اور ایک سپاہی ہوں۔ سکندر نے کہا، سپاہی نہیں بلکہ چور، لٹیرا، قزاق اور قاتل ہے، ملک کے لیے آفت ہے۔ میں تیری جرأت کی داد دیتا ہوں مگر تجھ سے نفرت بھی کرتا ہوں، تجھے تیرے جرموں کی سزا بھی دوں گا۔ قزاق نے کہا، آخر میں نے ایسا کیا کیا جس کی آپ کو شکایت ہے؟ سکندر اعظم نے کہا، کیا تو نے ملک کے امن میں خلل نہیں ڈالا؟ میری رعایا کے جان و مال کو نقصان پہنچانے میں تیری ساری عمر گزری ہے۔ قزاق نے کہا، سکندر، اس وقت میں آپ کا قیدی ہوں، جو بات آپ کہیں اس کا سننا اور جو سزا آپ دیں اس کا سہنا میرے لیے ضروری ہے، مگر میری روح پر آپ کی کوئی حکومت نہیں۔ اگر مجھے آپ کی بات کا جواب دینا پڑا تو ایک آزاد آدمی کی طرح میں جواب دوں گا۔ سکندر نے کہا، جو کہنا ہو آزادی کے ساتھ کہو، میں ایسا نہیں ہوں کہ اپنی حکومت کے زوم میں کسی کو بولنے سے بھی روک دوں۔ قزاق نے کہا، میں آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو بتائیے کہ آپ نے اپنی زندگی کیوں کر گزاری؟ سکندر نے کہا، ایک بہادر آدمی کی مانند۔ شہرت عام سے پوچھو، وہ تم کو بتائے گی کہ یہ بہادروں میں سب سے بڑھ کر طاقتور اور فتح مند ہوں۔ قزاق نے کہا، کیا یہی باتیں شہرت عام میری بابت نہیں کہتی؟ کیا کوئی کپتان مجھ سے بہادر ہوا ہے جس کے پاس میری فوج سے بڑھ کر بہادر فوج رہی ہو؟ کیا کبھی؟ یہ کہتے کہتے وہ رک گیا۔ مجھے غرور شیخی سے نفرت ہے، آپ خود جانتے ہیں میں آسانی سے آپ کے بس میں نہیں آیا ہوں۔ سکندر نے کہا، خیر، پھر بھی تو قزاق ہی ہے، ایک کمینہ بے ایمان قزاق۔ قزاق نے کہا، فاتح کون ہوتا ہے؟ کیا آپ دنیا میں بھوت بلا کی طرح ادھر ادھر گھومتے نہیں رہے؟ کیا آپ نے امن و آسائش، صنعت اور حرفت کے عمدہ عمدہ شہر برباد نہیں کیے؟ کیا آپ حکومت کی بھوک کو سیر کرنے کے لیے، جو کبھی سیر ہونے والی نہیں ہے، بغیر قانون اور بغیر انصاف کے تباہی اور بربادی، قتل و غارت گری نہیں کرتے رہے؟ جو کام میں نے 100 ہمراہیوں کی مدد سے صرف ایک ضلع میں کیا ہے، وہ کام آپ نے لاکھوں آدمیوں کی مدد سے قوموں کے ساتھ کیا ہے۔ اگر میں نے معمولی آدمیوں کو لوٹا ہے تو آپ نے بادشاہوں اور شہزادوں کو تباہ کیا ہے۔ اگر میں نے چند گھروں کو جلایا ہے تو آپ نے نہایت آباد سلطنتوں کو برباد کیا ہے، دنیا کے نہایت سرسبز شہروں کو خاک میں ملایا ہے۔ پھر مجھ میں اور آپ میں اس کے سوا کیا فرق ہے کہ آپ ایک بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوئے اور میں ایک معمولی آدمی کے گھر میں پیدا ہوا، اس لیے آپ مجھ سے زیادہ قوی قزاق بن گئے ہیں۔ سکندر نے کہا، بڑا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میں نے بادشاہ کی طرح لیا اور بادشاہی کی طرح دیا ہے۔ اگر میں نے سلطنتوں کو تہ و بالا کیا ہے تو ان سے بھی زیادہ عظیم الشان سلطنتوں کی بنیاد بھی رکھی ہے۔ علم اور فن اور فلسفہ کو میں نے ترقی دی ہے۔ قزاق کہنے لگا، میں نے بھی جو کچھ امیروں سے لیا غریبوں کو مفت دیا ہے۔ میں نے نہایت خوخار انسانوں میں باقاعدگی اور انتظام قائم کیا ہے، مظلوموں پر دست حفاظت بڑھایا ہے۔ بے شک جس علم اور فلسفہ کا آپ ذکر کرتے ہیں اس کو میں نہیں جانتا، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جو نقصان دنیا کو ہم نے پہنچایا ہے نہ میں پورا کر سکتا ہوں اور نہ آپ پورا کر سکتے ہیں۔ سکندر نے کہا، اس کی زنجیریں کھول دو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیا ہم ایک دوسرے سے قدر مشابہ ہیں؟ سکندر اور قزاق کیا دونوں یکساں ہیں؟ میں ذرا اس بات کو سوچ لوں۔ سبق: جو بادشاہ اپنا شغل جنگ و جدال اور لوٹ خسوٹ رکھے، اس میں اور قزاق و ڈاکو میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔